رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رمضان آنے والا ہے۔ رمضان آنے والا ہے اور ہم نے پہلے سے ہی لسٹ بنانی شروع کر دی ہے۔ گھر کی صفائی کرنی ہے، پردے دھونے ہیں، فرش دھونے ہیں، فریج کو صاف کرنا ہے، کچن کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے، گروسری کی لسٹ بنانی ہے، نیا کراکری سیٹ نکالنا ہے، گھر سجانا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، کیا ہم نے کبھی رمضان سے پہلے اپنا دل بھی صاف کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ ہمیں اپنے دل و دماغ کی بھی ڈیپ کلیننگ کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان میں گھر تو صاف ہو لیکن دل گندا ہو تو کیا فائدہ اس صفائی ستھرائی کا؟ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ رمضان صرف گھر چمکانے اور سحری افطاری میں ڈھیر سارے کھانے بنانے اور کھانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان تو دلوں کو صاف کرنے اور اپنے اندر کے میل کو صاف کرنے کے مہینہ ہے، اور آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے ہم روز اپنے گھر کی ڈسٹنگ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تو آج کیوں نہ ہم تھوڑی سی ڈسٹنگ اپنے دل کی بھی کر لیتے ہیں، شکوے اور ناراضگی ختم کر دیتے ہیں، اپنے دل سے حسد، بغض، نفرت جیسے جذبات کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ شوہر کی کوئی بات دل پر لگ جاتی ہے، یا ساس نے کچھ کہہ دیا، یا بہن نے اگنور کر دیا، یا بھائی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، اور پھر ہم مہینوں تک بات دل میں رکھ کے ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے ہیں، یا بات کریں بھی تو دل سے معاف نہیں کرتے، دل میں بغض رکھتے ہیں۔ تو آئیے اس رمضان ہم سب مل کر نا ایک کام کرتے ہیں کہ کسی کے خلاف جو بھی بات دل میں ہے نا، اس کو اللہ کی رضا کے لیے دل سے معاف کر دیں۔ کیونکہ ذرا سوچیں، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ بھی ہمیں معاف کر دیتے ہیں، تو کیا ہمیں دوسروں کو معاف نہیں کرنا چاہیے؟ اس رمضان جن لوگوں نے بھی آپ کا دل دکھایا ہے انہیں دل سے معاف کر دیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس مقدس مہینے رمضان کے لیے۔ اس پورے رمضان میں ایک اور چیز جو آپ نے بالکل نہیں کرنی ہے نا، وہ ہے غصہ نہیں کرنا۔ آپ نے بالکل بھی غصہ نہیں کرنا پورا رمضان، افطاری کے ٹائم تک بھی اگر آپ کو غصہ آئے یا کوئی غلط بات کر دے تو بھی آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غلط بات برداشت نہیں ہوتی ہم سے۔ برداشت کون سی بات کرنی ہوتی ہے، صحیح یا غلط؟ صحیح کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، برداشت کرنی ہی غلط بات ہوتی ہے، اس کو ہی سہنا اصل کام ہوتا ہے۔ تو اس رمضان میں ہم سب نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے یا عہد کرنا ہے اپنے آپ سے کہ ہم نے غصہ بالکل نہیں کرنا۔ جب بھی غصہ آئے تو یہ سوچ لیں کہ میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اپنے نفس پر قابو پانا ہی اصل روزہ ہوتا ہے، اپنے غصے پر قابو پانا اصل روزہ ہوتا ہے۔ صرف بھوکے پیاسے رہنا روزہ نہیں ہوتا۔ رمضان برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ صرف بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھنے کا مہینہ نہیں ہوتا، یہ اپنے اندر کو بدلنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ ایک پورا مہینہ ہوتا ہے، 30 دن ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دل کی صفائی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اپنی زندگی میں کہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس مہینے میں ہم نے اپنے نفس پر قابو پانا ہوتا ہے، غیبت، برائی، حسد، نفرت جیسی برائیوں سے بچنے کا یہ مہینہ ہوتا ہے۔ اور رمضان کا اصل مقصد بھی ان برائیوں سے ان برائیوں کو نا اپنے دل و دماغ سے صاف کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہوتا ہے۔ ہم لوگ نا گھر کی صفائی میں اور سحری افطاری بنانے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے اندر کو صاف کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگ رمضان کا جو اصل مقصد ہوتا ہے، جو رمضان کی روح ہے، اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور عبادت کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اس رمضان میں ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ اس رمضان ہم نے صرف اپنے فریج کو صاف نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے دل کو بھی صاف کریں گے۔ ہم نے صرف فرش نہیں دھونے بلکہ اپنے غصے کو بھی دھوئیں گے۔ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے گھر مت سجائیں بلکہ اللہ کے لیے اپنے اندر کو سجائیں۔ کیا پتہ ہمارے اس عمل سے رمضان کے مقدس مہینے میں ہماری زندگی کی ساری مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرما دے، ہماری زندگی میں جتنی گرد، مٹی، دھول ہے وہ سب ہٹا دے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس پر قابو پانے اور اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو میں سے کوئی بھی بات اچھی لگی ہو اور آپ کو رمضان کا اصل مقصد سمجھ آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگی ہیں، اور جو ہے کہ آپ نے ان میں سے کون سی اپنی عادت اپنائی ہے، اور اپنے دلوں کی صفائی کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔